پہ یہ ضرور کہوں گا ٹھیک ہے اس کا لائن آف کوشچننگ سخت ہوگی، لیکن آپ کسی کے بارے میں چاہے جو مرضی ہو جائے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو بیٹھ کے کٹنا شروع کر دیں پریس کانفرنس کے اندر کہ تو نے یہ کیوں پوچھا، یا تو نہیں بیٹھے گا، تیری ایسی کی تیسی، تو نے یہ کیوں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آف آل دا پیپل پاکستان تحریک انصاف معذرت کے ساتھ آپ کے پاس تو مورل ہائی گراؤنڈ ہے ہی نہیں کہ پبلک پلیسز کے اندر جو ہے لوگوں سے کس طرح برتاؤ کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے جو روایت ڈالی ہوئی ہے، اور یہ مطلب ماضی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے نا، آپ یو کے اندر کیا کیا کرتے رہے، آپ کے یہ جتنے لوگ ہیں شایان وغیرہ اور یہ پورا جو گینگ ہوتا تھا وہ کیا کیا حرکتیں کرتے تھے اور آپ اسے جسٹیفائی کرتے تھے۔ مریم اورنگزیب وہاں پہ شاپنگ کرنے آتی تھی اور اس کے بعد وہیں پہ ان سے بدتمیزی شروع ہو جاتی تھی۔ آپ لوگوں نے تو مطلب سعودی عرب جیسی جگہ کو بھی نہیں چھوڑا جہاں پہ جو ایک ہمارے ریلیجس سینٹیمنٹ ہے جس جگہ کا، آپ کے کارکنوں نے وہ بھی کیا اور اس کو جسٹیفائی کیا۔ مجھے آج بھی میرے آنکھوں کے سامنے، ابھی میں نے اس دن دیکھا وسیم بدامی صاحب کے شو کے اندر جو ہے وہ جب احسن اقبال کو جو ہے وہ گولی لگی تھی تو اس سے اور مطلب جوتا وغیرہ بھی پھینکا گیا تھا، تو احسن اقبال کے ساتھ ہونے والے واقعے کو ابرار الحق صاحب جو ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سرکردہ کارکن تھے، اب تو وہ افیلیشن نہیں رہی بھی، لیکن وہ اس کو بھی جسٹیفائی کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے چلیں ٹھیک ہے گولی لگنے کی تو چلیں میں مذمت کرتا ہوں، لیکن جو جوتا شوتا مارا گیا ہے اس میں کیا ہے، یہ تو ان کے اعمال ہیں، یہ تو لوگوں کا ریاکشن ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ لوگوں کا ریاکشن نہیں ہے، آپ پتہ ہے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ شر پسندی ہے، اس کو کسی طرح جسٹیفائی کیا نہیں جا سکتا۔ آپ ماضی کے اندر یہ سارا کچھ کرتے آئے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کرتے آئے ہیں اور ان لوگوں کو گلوریفائی کرتے رہے ہیں، ہیرو بناتے رہے ہیں کہ کمال کر دیا۔ آج شایان علی کو جو ہے وہ آپ لوگ کس طرح ہیرو بناتے رہے، جو لوگوں کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتا تھا، لوگوں کے اوپر چیخیں مارتا تھا، شاؤٹ کرتا تھا، اور آپ کہتے تھے ہاں 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 کیا کمال کر دیا، بڑا زبردست تو نے کام کیا ہے۔ ایک ہماری وہ سلائی، وہ ایک اور بیلجیم والی باجی تھی، وہ بھی اس قسم کی تمام حرکتیں سڑکوں کے اوپر کرتی تھی اور آپ لوگ ہمیشہ ہی کہتے تھے جی کمال کر دیا ہے، بڑا زبردست کام کیا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ نے اس قسم کے بیج بوئے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی غلط تھا اور یہ بھی غلط ہے، میری نظر میں ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے آپ سوال ضرور کیجئے، لیکن آپ کے سوال کے اندر جو ہے وہ شائستگی کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ آپ مشکل سے مشکل سوال، بڑا کڑوا سوال، میں نے بہت سے انٹرویوز کیے ہیں، میں نے بھی بہت کڑوے سوال کیے، لیکن ہمیشہ شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ یہ کیے جا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ، ایک اچھا جو لیڈر ہوتا ہے نا، جو یا پولیٹیکلی میچور لیڈر ہوتا ہے، وہ پریس کانفرنس جو ہوتی ہے اس میں کسی بھی قسم کا جرنلسٹ وہاں پہ بیٹھ سکتا ہے، وہ آپ سے کسی بھی قسم کا سوال کر سکتا ہے، آپ کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیں نو کامنٹ، یا میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا یا نہیں دینا چاہتی، اینڈ یو موو آن اینڈ گو ٹو دا نیکسٹ کوسچن، دیٹس یور رائٹ۔ تو دیر از اے وے ٹو ہینڈل اٹ، لیکن آپ کے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ آپ کے کارکنوں کی میجورٹی کی، ناٹ آل آف دیم، میجورٹی کی سافٹ ویئر جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ اس قسم کی ہوئی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اگر تو لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوئے ہیں نا تب تک تو ٹھیک ہے، لونڈے لپاڑے مطلب پیار محبت کے ساتھ جو ہے وہ سوال کریں، اگلو بگلو قسم کے جو ہے وہ سوال کریں، دیٹ از فائن۔ کڑوا سوال کوئی نہ کرے، سخت سوال کوئی نہ کرے، ایسا نہیں ہوتا بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا وہ۔ اور دوسری بات یہ وہ دور بھی چلے گئے، وہ ایک زمانہ تھا جب میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک ان کا بڑا مشہور یوٹیوبر ہے، میں نے نا اس کا ایک کلپ دیکھا، بڑے مزے کا کلپ تھا، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ اس نے یہ آپ کو یاد ہوگا، میں واقعہ شیئر کرتا ہوں، عمران خان صاحب کے بیٹے نا ادھر امریکہ گئے ہوئے تھے، اس نے اس کے اوپر ویڈیو کی، تو وہ پاکستان میں نہیں ہے وہ شخص، تو اس نے ویڈیو کی، اس نے کہا کہ وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور ان کی جو ہے وہ فلاں سے بھی ملاقات نہیں ہوئی، فلاں سے بھی ملاقات نہیں ہوئی، اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو ہے میں جانتا ہوں کہ ان کے حوالے سے اس ٹور کے اندر جو ہے ان دونوں لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے، اور یہ بڑی غلط بات ہے، لیکن میں اس کے اوپر ابھی بات نہیں کروں گا کیونکہ ابھی ان کا ٹور چل رہا ہے۔ اچھا، میں نے جب یہ جملہ سنا نا، میں نے کہا کیا یہ کیا بات کی اس نے کہ جی ان کا ابھی ٹور چل رہا ہے تو میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں؟ کیوں بھائی؟ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، آپ ان کے کارکن ہیں کیا؟ آپ ایک صحافی ہیں، آپ کے پاس خبر آئی ہے، ٹھوکیں، خبر دیں، کیا خبر ہے؟ آپ یعنی بیسکلی آپ کا انٹرسٹ الائن ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نے رپورٹنگ کر دی تو اے نہ ہوئے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس سے نقصان ہو، اے پہیجے تاڑی صحافت، اے 2 ٹکے دی صحافت تاڑی او پہیجے کونیج، کہ بیسکلی آپ کے ذہن میں یہ بات ہے۔ ہی سیڈ دیٹ، وہ نہیں ہوتا نا، بندے کو کنٹرول نہیں ہوتا، بندہ بول دیتا ہے اس کے بعد، اور نے بولتا، اس نے کہا جی وہ بات یہ ہے کہ اس سے وہ پھر وہ جو ہے نا ایویں نقصان ہوگا، تو میں ابھی اس کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ اور بھائی آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے پاس خبر آئی ہے، آپ خبر دیں، خبر ٹھیک ہے، خبر دیں، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی ہو، آپ خبر دیں۔ یہ کیا بات ہوئی جی اس سے ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ہرٹ ہوگا؟ آپ خبر دیں۔ تو یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی یہاں پہ یہ غلطی ہے کہ بھائی وہ گڈی جرنلزم سے باہر آ جائیے،
وہ دور اب ختم ہو چکے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو عادت پڑ گئی ہوئی ہے, آپ لوگوں کو لونڈے لپاڑوں کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے. لونڈے لپاڑوں سے باہر آئیے. نرم سوال بھی ہوں گے, سخت سوال بھی ہوں گے, سخت لینگویج بھی یوز ہوگی, نرم لینگویج بھی یوز ہوگی. اور میں نے ریسنٹلی ایک اور چیز میں نے نوٹ کیا, اینڈ آئی وانٹ ٹو پٹ دس آن ریکارڈ. پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنما جو ہے نا, ان کی زبان ریسنٹلی بہت ہی زیادہ گندی ہونا شروع ہو گئی ہے, بہت ہی زیادہ. اور زیادہ تر یہ وہ لاٹ ہے, غور سے میری بات سنیے گا, میں نام کسی کا نہیں لینا چاہ رہا, لیکن یہ وہ لاٹ ہے جس کو ریسنٹلی ابھی عہدے ملے, پچھلے 6 مہینے سال کے اندر عہدے ملے, ناٹ جسٹ ٹو پروو دیم سیلوز کہ جی اسی تو بڑے تگڑے ہو گئے ہیں اور دیکھو کمال کر دیا, میں نے اس کو بھی گالی نکال دی, میں نے اس کو بھی گالی نکال دی, میں نے اس سے بھی بدتمیزی کر دی. نہیں بھائی نہیں, ایسا نہیں ہوگا. مجھے پتا ہے اس بات کا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر نا یہ ایک روایت ہے کہ جناب جس کی زبان جتنی گندی ہوگی وہ زینے کے اوپر اتنا ہی تیزی سے اوپر چڑھے گا اور اس کی ترقی کے منازل جو ہیں اتنی تیزی سے طے ہوں گے. اس طرح نہیں ہوگا میرے بھائی, ایسا نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں بار بار, یہ وہی پرابلم ہے, یہ وہی بیماری ہے, یہ وہی ایشو ہے جس کی وجہ سے 9 مئی ہوا تھا. یہ شرپسندی, یہ اشتعال انگیزی, یہ گالم گلوچ, اینو بھی نہیں چھڈاں گے, اونو بھی نہیں چھڈاں گے, اینو بھی ٹھا دیاں گے, اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. آپ کو اپنی یہ پالیسیز چینج کرنی پڑیں گی. اسی لیے آپ کو بار بار کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اس طرح سیاست اب نہیں کر سکتے, آپ کو اپنے رویے کو تبدیل کرنا پڑے گا. یہ غلط طریقہ کار ہے. آج یہ آپ نے طیب بلوچ کو آپ نے ٹھوک دیا, آگے چل کے اب آپ دیکھیے گا یہ موسٹ پرابلی آپ نے ایک ایف آئی آر تو کٹوا لی, یہ جو کچھ بھی آپ نے کیا نا, اب یہ ان کارکنوں شارکنوں کے اگینسٹ ایف آئی آر کٹوا لی. آپ اپنے لیے مشکلات خود پیدا کرتے جا رہے ہیں, اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے جا رہے ہیں. آج آپ کو ایک طیب بلوچ نظر آیا نا, کل آپ کو 6 طیب بلوچ وہاں پہ نظر آئیں گے, کیونکہ آپ انسٹیگیٹ ہو گئے. اچھا یہ ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ایلو پھر یہ اور صحافی آ گئے, وہ کہیں گے اچھا ان سوالوں کے جوابات نہیں دیتے, یہی سوال ہوں گے, لائن آف کویشچننگ اب یہی ہوگی. تو یہ طریقہ نہیں ہوتا بھائی, یہ غلط طریقہ ہے. مشکل سوال آئیں گے, برداشت کرنا سیکھیں, لرن کریں. آپ لوگوں کو عادت ہو چکی ہے فکس میچ کھیلنے کی, کہ یہاں سے پولا قسم کا سوال آئے گا, پھر ہم فل ٹاس کے اوپر چھکا ماریں گے, پھر امپائر اینج کرے گا تو اور لوگ کہیں گے کمال کر دیا ہے, کمال کر دیا ہے. اس طرح نہیں ہوگا. You have to answer those tough questions. آج آپ لوگوں کے اوپر یہی تو سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی بڑا آپ لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جناب بڑی قربانیاں ہیں, جمہوریت. آپ یہ بتائیے نا, جواب دیجئے کہ آج اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہاتھ میں لا لے, آپ کہیں گے کہ نہیں جی اس طرح نہیں ہوگا, ہم جمہوری طریقے سے ہی چلیں گے؟ نہیں. آپ لوگ ترلے ڈال رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, جناب ساڑھے نا ہاتھ میں لا لو, کسی طرح ساڑھے نا ہاتھ میں لا لو. تو یہ پڑھی آپ کی سویلین بالادستی, یہ پڑھی آپ کی جمہوریت. اب اسی کے اندر جو ہے وہ مزید ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بیٹ رپورٹرز ہیں, جو ایکچولی ان کو کور کرتے آئے ہیں, انہوں نے جناب بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے. اور پی ٹی آئی کے بیٹ رپورٹرز نے معاملے پر نیشنل پریس کلب سے بھی آواز اٹھانے کی اپیل کی ہے. اور یہ بیٹ رپورٹر ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں اسامہ اقبال, انہوں نے تمام معاملے پر تشویش کا انہوں نے اظہار کیا ہے. اب ذہن میں رکھیے گا, یہ بیٹ رپورٹرز ہیں جو ریگولرلی پاکستان تحریک انصاف کو کور کرتے ہیں, تو وہ بھی آپ سے بدظن ہو گئے آپ کے اس رویے کی وجہ سے. There is a political DNA problem going on in this party and you need to get that out. You need to realize that. اور میں 9 مئی کو جو ہے اب تقریباً 2.5 سال ہونے کو آئے ہیں, 2.5 سال ہونے کو آئے ہیں, لیکن آپ لوگوں کی یہ جو گالیاں دینے کی, تشدد کرنے کی, مار دھاڑ کی, ابھی تک یہ جو خصلت ہے نا, یہ ختم ہی نہیں ہو رہی. You need to change that. میں اسی میں انصار عباسی صاحب نے جو ہے وہ ایک کالم لکھا, میں اس کا ایک چند تھوڑے سے پارٹ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا جو گھڑا دوسروں کے لیے کھودا گیا, عنوان اس کا. انہوں نے کہا یہ کیسا سیاسی شعور ہے, یہ کیسی حقیقی آزادی کی جنگ ہے, یہ کیسی سیاست ہے جس میں اپنی ہی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے ایک فرد کے علاوہ سب کے سب مشکوک ہیں. کسی کو کسی وقت غدار بنا دیا جائے, کس کو کس وقت ٹاؤٹ کا خطاب دے دیا جائے, کون کس وقت گالیوں اور نفرت کا شکار بن جائے, اس کا کسی کو علم نہیں, لیکن باری سب کی ہانی ہے. جس کو عدالت سزا دے وہ بھی غدار, وہی عدالت جس کو باعزت بری کر دے وہ بھی غدار, جو اس رائے سے اختلاف کرے وہ بھی غدار. ماں سوائے ایک فرد کے کسی کی بات, کسی کی سوچ اور کسی کی قربانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر سوشل میڈیا نے کسی کو غدار بنا دیا تو پارٹی کا کوئی دوسرا رہنما اگر اس کے حق میں بات کرے گا تو وہ بھی غداری کا مرتکب ہو جائے گا. اگر تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اور اس کے یوٹیوبرز کی گالم گلوچ اور غداری کے فتووں سے بچنا ہے تو پھر جسے عمران خان پسند نہیں کرتا اسے ناپسند کرنا اور اس کا اظہار کرنا لازم ہے. جسے عمران خان برا بلا کہے یا اس پر چاہے جو الزام لگائے وہ سب دہرانا لازم ہے, لیکن پھر بھی دوسرا ہر کوئی مشکوک ہی رہے گا.